الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی اور ہماری زندگی ساری اللہ کے لیے ہو. اخلاص مطلوب ہے. اخلاص کے تحت دیا ہوا کوئی ایک ادنا سا ٹکڑا بھی اللہ احد سے بڑا کر دیتے ہیں، اور ریاکاری کے تحت وہ پہاڑ جتنا کوئی سونا بھی صرف کر دے تو بھی اس کی قیمت زیرو ہے. تو یہاں اللہ فرمانا چاہ رہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو. جیسے کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو سایہ عطا فرمائیں گے. بغض بھی اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے. اور یہ عام اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خادم کی شکایت کی کسی نے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو بلایا، فرمایا میاں کیا کیا تم نے؟ تو خادم کی زبان سے فوری ایک ہی جملہ لے کر حضرت توبہ کرے، توبہ، حضرت استغفار کرے، حضرت، یعنی کلمہ کوئی اور تھا، مطلب اس کا یہی تھا کہ حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات سن کر، ایک جملہ سن کر، ایک بندے کی بات سن کر تحقیق نہیں کی اور آپ نے وہ کر لیا. تو حضرت میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر کرتے ہوئے خانقاہ تشریف لے گئے. واقعی سچا تھا خادم، یعنی وہ جو کہہ رہے توبہ کرے، حضرت توبہ کرے، استغفار کرے. تو اتنا بڑے آدمی کو توبہ استغفار کا کہنا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بڑی غلطی کر دی تھی. یعنی خادم کا، چونکہ خادم مزاج بھی جانتا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. جیسے میرے استاد محترم فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے مدت ہوئی میں نے پریکٹس کی، ہمارے علاقوں میں یہ پگڑی بچپن سے پہنتے ہیں، ساری زندگی پہنتے ہیں، دھوتی ساری زندگی پہنتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھ لو یہ دھوتی لنگی کیوں پہنتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے تک دھوتی پہنی ہے. شلوار آپ تشریف لے گئے مارکیٹ میں، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں تشریف لے گئے، شلوار خریدی، پسند آ گئی، شلوار خریدی، آپ گھر تشریف لائے رکھ دی، پہننے کا موقع نہیں ملا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. شلوار پہن نہیں سکے، پسند بھی کی، خریدی بھی ہے، پہنی کیا ہے؟ دھوتی ہے. تو ہمارے علاقوں میں زندگی بھر یہی دھوتی پہنتے ہیں، شلوار نہیں پہنتے، دھوتی لنگی جس کو کہتے ہیں وہ پہنتے. اگر ان سے پوچھو یہ کیوں پہنتے ہو، ابا بھی پہنتا تھا، دادا بھی پہنتا تھا، پردادا بھی پہنتا تھا، جھر دادا بھی پہنتا تھا، دھر دادا بھی پہنتا تھا. ان کی مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، اور وہ زندگی بھر پگڑی پہنتے ہیں. اگر انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے پگڑی کا باندھنے کا تو، لیکن زندگی بھر اگر ان سے پوچھے پگڑی کیوں ہے، جبھی ننگے سر ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے دادا حضور، ہمارے پردادا حضور وہ ننگے سر نہیں رہتے تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، ننگے سر نہیں رہتے تھے، ننگے سر کو عیب سمجھتے تھے. یعنی ان پڑھ لوگ پرانے ننگے سر کو گناہ سمجھتے تھے. لیکن ان کی اس مائنڈ سیٹ، ان کی ذہن میں یا ان کی تربیت کا یہ نہیں تھا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ پتہ نہیں تھا. تو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں مدت ہوئی میں نے پریکٹس کی،
گھر آئے، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھانا آ گیا سامنے، نہیں ختم ہے، کیونکہ بھوک کے لیے وہ ہے نا، دل چاہ رہا ہے، بھوک ہے، نہیں کھانا، اچھا بھائی میرے نبی نے کھائے، چلو لو کھاتا ہوں، میرے نبی نے کھائے میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ فرمایا اس کی پریکٹس میں نے مدت ہوئی، کئی سال لگ گئے، پانی آ گیا، پیاس لگی ہوئی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پینا ہے، نہیں پیتا، پیاس کے لیے نہیں پیتا، دل چاہ رہا ہے نہیں پیتا، نہیں میرے نبی نے پانی پیا ہے اور 3 سانس بھی پیا ہے، بسم اللہ بھی پڑھی ہے، شکر بھی کیا ہے، لہٰذا میں اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کو زندہ کر دوں، اب میں پی رہا ہوں۔ گھر آیا، بچہ سامنے ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے بیٹے کو اٹھانے کو، بچہ لپٹ جاتا ہے، میرے نبی تو کھڑے ہو گئے تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے تھے، حضرات حسنین میں سے کوئی آیا لڑکھڑاتا ہوا معصوم سا بچہ تھا، کھڑے ہو گئے تھے میرے نبی۔ یہ جو ہم خطبہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کیا تھا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے، جیسے سیدہ ہاجرہ وہ کیا کر رہی ہے، بچے کے لیے دوڑی، جو جگہ دوڑی ہے قیامت تک کے لیے حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا، اللہ کو اتنا محبوب آ گیا وہ دوڑنا، قیامت تک کے لیے وہ امر بن گیا، وہ سنت بن گئی، وہ حکم بن گیا۔ تو میرے نبی کا یہ فعل قیامت تک کے لیے امر بن گیا۔ آپ حضرات حسنین میں سے کسی کو اٹھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اٹھایا، آپ کھڑے تھے خطبہ دینے کے لیے، پھر آپ کو بٹھا دیا، بٹھا کے پھر کھڑے ہو گئے خطبہ دیا، لیکن یہ اللہ کو پسند آ گیا اور امت میں رائج ہو گیا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح کنکر مارنا، کوئی بھی کنکر، میرے نبی نے فرمایا کنکر اٹھا کر کسی کو نشاندہی کے لیے بھی نہیں مار سکتے، مثلا جمعہ کے دن حضور نے خصوصی منع فرمایا، لیکن وہاں جائیں جمرات تینوں دن کنکر مارے جا رہے ہیں، تو اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کی سنت۔ لیکن ہمارے ہیں جیسے میں نے کہا دھوتی باندھتے ہیں، ان کی وہ نہیں ہے تربیت میں کہ سنت ہے، کھانا کھاتے ہیں تربیت میں یہ نہیں کہ سنت ہے، پانی پیتے ہیں تربیت میں یہ نہیں کہ سنت ہے، فرق یہی کرنے۔ میرے عزیزو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کہتے کہ ہر چیز تمہاری اللہ کے لیے ہو، اللہ کہہ رہا، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ ہیں تو قرآن کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اب کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا ہمارا اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، اس لیے ہمارا بنیادی فرق یہی ہے۔ پھر قربانی میں ہم کرتے ہیں، میرے پاس بہت سارے سوال ہیں، میں چاہتا تھا کہ سوال جواب ہی کریں، سیشن کے ان کو جواب دے دیں، ساتھی کچھ انتظار کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ بھی کون سا عیب ہو جو جانور منع ہے، کان تہائی زیادہ کٹا ہوا ہو، آپ جانور قربان نہیں کر سکتے، 2 تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، جانور قربان نہیں کر سکتے، 2 تھن ہے، 1 تھن خراب ہے، آپ جانور قربان نہیں کر سکتے، 4 تھن ہے، 2 خراب ہے، جانور قربان نہیں کر سکتے، اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا، جانور قربان نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، جانور قربان نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ عیب ہم سارے دیکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ اب مفتی سے پوچھ کے آدھے مفتی ہر ایک بندہ بن چکا ہوتا ہے، اچھا اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، وہ جو کھیرا ہے یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کھیرے کے چکر میں بھی امت پڑی ہوئی ہے، ورنہ 2 سال شرط ہے، بڑا جانور 2 سال، کھیرا ہو یا جیسا ہو قربانی کر سکتے ہیں، چھوٹا جانور 1 سال، کھیرا ہو یا جیسا ہو قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ 5 سال، کھیرا ہو یا جیسا ہو قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں امت اٹکی ہوئی ہے، اس میں پوچھتے ہیں، باقی مسائل کا اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ کا حکم ہے، عیب والی چیز نہ ہو۔ لیکن جو بندہ خود کر رہا ہے اس کے اندر جو عیب ہیں اصل تو ان کو ختم کرنا تھا۔ جانور کے عیب ہم سارے ختم کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لیا ہوا خریدا ہوا جانور تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تو عیب زدہ ہے، یہ تو عیب والا ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ لیکن اصل جو پریکٹیکلی ہم نے کرنا تھا اس قربانی پر، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا تھا، اپنے عیبوں کو ختم کرنا تھا۔ ہمارے عیب ہیں، آنکھ عیب دیکھتی ہے، مستقل دیکھتی ہے، آنکھ گناہ دیکھتی ہے، مستقل دیکھتی ہے آنکھ۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا زنا آنکھ کا ہوتا ہے، نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ زنا ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک مقتدی کہہ دیں، ایک مرید کہہ دیں، یا ایک طالب علم کہہ دیں، یا شاگرد کہہ دیں، یہ ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ یہ کسی کو دیکھ رہا ہے۔ بھی کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ نے کیا حسین پیدا کیا اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کمال دیکھ رہا ہوں۔ نہ تمہیں لگ پتہ جائے گا، حضرت جنید بغدادی چونکہ اللہ والے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا کام ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شاگرد اس کو کہیں حضرت جنید کا، یا مقتدی کہیں حضرت جنید کا، یا ان کو مرید کہیں حضرت جنید کا، یا متعلقین میں سے کہیں، یہ اس نے غلطی کر دی۔ کچھ دن ہوئے حافظ قرآن تھا، پورا قرآن بھول گیا۔ حضرت جنید بغدادی بتایا تم یہ جو اللہ کی وہ دیکھ رہے تھے نا کہ میں اللہ کا حسن دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کیسا حسین پیدا کیا، یہ اس زنا کا وبال ہے کہ تم قرآن بھول گئے ہو۔ یہ عیب ہمارے ختم کرنے تھے قربانی سے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم سارے بھولے بھالے ہیں، ہم سارے بھولے بھالے ہیں۔ ہماری آنکھ دوسروں کے عیب دیکھتی ہے، دوسروں کا زنا دیکھتی ہے، دوسروں کی کمیاں دیکھتی ہے۔ ایسا بندہ جس کی آنکھ عادی بن جائے، دیکھیں جب عادی بن جائے نا آنکھ غلط دیکھنے کی، عادی بن جائے عیب دیکھنے کی، تو نبیوں کے نبی جیسی ہستی میں بھی عیب ڈھونڈ لیتی ہے یہ بدبخت آنکھ۔ یعنی جہاں ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو سارے عیب زدہ ہیں نا، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے نافرمان ہیں، ہم تو سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اچھا گناہ گار وہ ہے، گناہ گار تو سارے ہو، خطا کار تو سارے ہو، مجرم تو سارے ہو، لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو، اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم تو سارے گناہ گار ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی فضیلت یا خصوصیت یا ان کی سبب سے، ان کی وجہ سے ہمارے پردے ہیں، اللہ نے معاف کیا ہوا ہے۔ ورنہ ایک جرم تھا، اللہ نے پوری قوم کے اندر ایک جرم تھا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ پوری قوم کے اندر ایک جرم تھا، اللہ نے ہوا میں اڑا دیا۔ پوری قوم کے اندر ایک جرم تھا، اللہ نے آگ برسا کے ختم کر دی۔ پوری قوم کے اندر ایک جرم تھا، اللہ نے وبا پھیلا کر ختم کر دیا۔ پوری قوم کے اندر ایک جرم تھا، بادلوں تک ہوا میں اللہ نے اڑا دیا، برباد کر دیا، اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ پوری قوم میں ایک جرم تھا، اللہ نے ڈبو کر ختم کر دیا۔ پوری قوم میں ایک جرم تھا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور ہمارے اندر وہ سارے عیب ہیں جو ایک ایک عیب کی وجہ سے ختم۔ تو یہ جو قربانی ہے، جہاں جانور کے عیب دیکھنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے کہ جانور کے عیب دیکھیں، عیب زدہ جانور قربانی نہ کریں۔ لیکن جو بندہ خود قربانی کر رہا ہے، اس کے اندر جو عیب ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ عیب ختم کرنے تھے قربانی میں۔ اس کو اللہ فرما رہا، اس کو اللہ کہہ رہے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، امت کو بتا دیجئے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری زندگی اور میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ ہماری تو نماز بھی اللہ کے لیے نہیں، ہماری نماز یہ پھر بھی غنیمت ہے، نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ایک شخص آ گیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ، حضرت کیا نمازیں ہیں ہماری، کیا سجدے ہیں، بیکار سجدے ہیں، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو اس سے سجدہ کیا؟ فرما بھی یہ گندا سجدہ ہے نا، فضول سجدہ ہے، تم آؤ مجھے سجدہ کر لو۔ اور نہیں حضرت یہ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا یہی اللہ کے لیے ہے، جیسا تیسا کیسا ہے اس کو قبول کرو، کرتے رہو۔ حضرت اللہ اکبر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شیخ کے ہم عصر ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی سے پوچھا بھی تم مسلمان ہو یا ہندو ہو؟ چونکہ اکٹھے رہے تھے، ہم تو 800 سال اکٹھے رہے، ہندو اور مسلمان، بہت ساری ہماری شادی کی جتنی رسومات ہیں، شادی کی خلاف شریعت ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جتنی رسمیں ہیں ساری یہ ہندوؤں کی رسمیں۔ بچیاں ہماری استقبال کر رہی ہوتی، نوجوان بچیاں، شادی کے دلہے کی اور شادی کے مردوں کی بچیاں استقبال کرتی ہیں۔ یہ ہندو کرتا ہے، مہندی لگائے نہیں، یہ مایو ہے، یہ فلاں، یہ ڈرامے جتنے ہیں یہ سارے ہندو سے نکلے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے،
مسلمان کھڑا تھا، اس نے کہا بھی السلام علیکم، اس نے جواب دے دیا، پتہ چل گیا مسلمان ہو؟ جی ہاں مسلمان ہوں حضرت میں، حضرت کو جانتا تھا، یہ نہیں جانتے تھے۔ تمہاری کیا نشانی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہندو میں فرق نہیں ہے، نشانی کیا ہے؟ اب سنیے، وہ کہہ رہا ہے حضرت میں 10ویں محرم کو تعزیے کے ساتھ جاتا ہوں، یہ جو شیعہ نکالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس کو جاری رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، تعزیے کو نہیں چھوڑنا۔ آگے تشریف لے گئے، آگے ان کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ بھی ہے، پتہ چلا سفر میں تھے، پتہ چلا یہ گندی عورتوں کا مرکز ہے، تشریف لے گئے، بھی تمہارا ہر عورت کا کتنا ریٹ ہے؟ مثلا 1 پیسہ 2 پیسے 4 پیسے 5 پیسے 200 سال پہلے، بھائی کتنے ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 روپے بنتے ہیں، یہ لو 2.5 روپے ساری رات میری، تو ٹھیک ہے بھائی ساری رات میری ہو گئی، وہاں ٹھیک ہے، اٹھو وضو کرو، وضو کروایا، لاؤ بھائی مصلے لگاؤ، مصلے لگا دیے، کھڑی ہو جاؤ، چونکہ ساری رات میری، میں نے خرید لیا تمہیں، تمہارے ٹوٹل 2.5 روپے۔ پھر بیٹھ کر اللہ گیا، اللہ یہ مصلے تک آپ کے آگے پہنچانا میرا کام تھا، آگے ان کو توبہ طیب ہمیں شکل کرانا یہ آپ کا کام ہے۔ زندگی بھر کے لیے ان عورتوں نے توبہ کر لی، زندگی بھر کے لیے گندگی سے نکل گئی، زندگی بھر کے لیے معافی مانگ لی۔ تو میرے عزیزو جب یہ فرمایا نا ان کو، نوجوان کو، مسلمان ہوں کیا نشانی ہے؟ تو اس نے کہا 10ویں محرم کو تعزیہ نکلتا ہے، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اسی لیے مسلمان ہوں، میں اس کو جاری رکھنا بھولنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آگے چل کر کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ تو شیعہ ہے۔ فرمایا بھی اس کے ذہن میں اتنا خاکہ تو ہے نا کہ ہندو نہیں ہے مسلمان ہے، اتنا خاکہ تو ہے کہ یہ شاید مسلمانوں کا کام ہے۔ جب یہاں تک یہ مسلمان سمجھتا ہے اسی چیز کو، اس نسبت سے اللہ اس کو یہ بھولا بھالا ہے، اللہ اس کو کلمہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے اس کے ساتھ ایک ہندو کو جلایا گیا تو جل نہیں رہا، وہ کیا کیا بھائی؟ لمبا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ صرف اتنا کیا تھا کہ مسلمان نے قرآن پاک دیا، اس قرآن پاک اس کا گھر ٹپک رہا تھا، چھت اس کی بیکار تھی، اس ہندو کا گھر مضبوط تھا، جیسے مثلا اس دور کا مضبوط گھر، تو RCC گھر بنا ہوا تھا۔ اب ہندو نے کیا کہ یار مسلمان ہے، میرا پکا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا وہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح فرماتے، خادم فرماتے جاؤ پہلے یہودی کو دے کر آؤ، یہ میرا پڑوسی ہے اور میرے نبی کی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں ہی ہندو کہ بھئی یہ قرآن پاک رکھ لو، اس کی حفاظت کر لو، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ وہ جو ادب کیا نا اس ہندو نے، ساری رات حفاظت کی۔ اب اسے اس ہندو کے اندر اس قرآن پاک کی اتنا تقدیس و تکریم، اتنا عزت مقام تھا، اللہ نے پہلے ڈالا ہوا تھا، ساری رات کھڑے ہو کر اس نے اس کا خیال کیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے اس کو کلمہ پڑھا لیا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کسی کو، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اس کو جلانے لگے ہندو تو جل نہیں سکا۔ اس کو لکھنے والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات چلی تھی، میں واپس آتا ہوں کہ ہم جانور کے عیب دیکھتے ہیں، دیکھنی بھی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اصل کام قربانی میں کیا تھا؟ قربانی دینے اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی، اپنے عیب ذبح کرنے ہیں، اپنے عیب قربان کرنے ہیں، اپنی زبان کو تالا لگانے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سنے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خواب میں سوئے ہوئے 2 لہیم شہیم حبشی نوجوان آگے، ایک نے ادھر پکڑا دوسرے نے ادھر پکڑا، سور کا گوشت کھلانے لگے۔ خواب میں جب کھلانے لگے سور کا گوشت بدبودار تھا، کھڑے ہوئے چیخ ماری، اٹھے تو دیکھو تو خواب تھا، خواب میں اٹھ رہے۔ تو فرمایا 1 مہینہ اس سور کے گوشت کی بدبو منہ سے محسوس کرتا رہا۔ کھلایا کیوں؟ خواب میں اس لیے کھلایا کہ کہیں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے حضرت امام، تو کہ 2 دوست 2 بندے 2 شخص بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے تھے کسی تیسرے کی، ان کانوں نے سن لیا، دانستہ نہیں، غیر دانستہ، ان سننے پر اللہ نے یہ سبق دلوایا کہ 1 مہینہ سور کی بدبو منہ سے آتی رہی ان کے، تابعی کے، صحابی کے شاگرد۔ تو میرا عزیزو اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جہاں قربانی کے عیب دیکھنے ہیں، عیب زدہ قبول نہیں ہے قربانی کے لیے جانور، تو وہاں جو کر رہا ہے بندہ اس کے بھی عیب نہیں ہونے چاہیے، اس کی بھی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔
ہم سارے غلط ہیں سرتا پا، سارے، کلہم اجمعون اقطع نفسوں، سرتا پا ہم سارے غلط ہیں۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، ہم اس کی قربانی نہیں کرتے، اس کو ذبح نہیں کرتے کہ اس کو ذبح کرے، اس کو آنکھ کو غلط دیکھنا بند کر دے۔ ہم زبان کو ذبح نہیں کرتے، جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرنا ہے یہ بھی سنت ہے، وہاں کھڑے ہونا بھی سنت ہے۔ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد نہ ہو تو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ بچے کے اندر وہ طاقت نہیں کہ برداشت کر سکے کہ ایسے چھری اپنے اوپر نہ لگ جائے، یا عورت کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، ورنہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے مرد کی طرح، بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے مرد کی طرح۔ اور قربانی بچے کی بھی ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے، قربانی بچے کی بھی ہوتی ہے، لیکن بچے پر واجب نہیں ہے، بڑے پر واجب ہے۔ تو فرق یہ ہے، لیکن جس پر واجب نہیں وہ نماز پڑھے تو نماز بھی کا اجر ملے گا، جس پر واجب نہیں وہ حج کرے تو حج کا اجر بھی ملے گا، جس پر واجب نہیں وہ قربانی کرے تو اجر بھی ملے گا۔ تو بچہ قربانی بھی کر سکتا ہے، قربانی ذبح بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ذبح کرتے ہیں عیب زدہ جانور، یہ قبول نہیں ہے، شریعت نے کہا۔ تو اس سے زیادہ ضرورت تھی ہمیں اپنے عیب کو ذبح کرنا، لیکن ہم سارے دیکھیں، ہم سارے جو ہے نا، خصوصاً ہمارا خطہ، ہماری پٹی پاکستان کی، سینکڑوں قسم کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہیں، سینکڑوں قسم۔ دینداروں سے بھی نفرت کرتے ہیں مختلف بنیاد پر، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں دینی جماعتیں بغض رکھتی ہیں، نفرت رکھتی، حالانکہ پتہ ہے کہ اگر بغض ہے دل میں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی قربانی قبول نہیں ہے، کوئی حج قبول نہیں ہے، کوئی تہجد قبول نہیں ہے، کوئی تلاوت قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول۔ لیکن نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے یہ نہیں۔ لیکن اصل حکم کیا تھا قربانی کہ ذبح کر رہے ہیں جانور کو بے عیب کو، تو ادھر عیبوں کو بھی ذبح کریں، ادھر بھی قربانی کریں۔ لیکن ہم بھولے بھالے ہیں سارے، ہم سارے بھولے بھالے ہیں، ہم ادھر عیب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر ادھر توجہ دے دیں، دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، تو ایک بھی عیب نہیں رہے گا ہمارا، ایک بھی عیب نہیں رہے گا۔ یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی نیک آدمی پر لوگ الزام لگاتے ہیں، کسی نیک آدمی پر لوگ تہمت لگاتے ہیں، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، درجات۔ لیکن یہ جو تہمت لگا رہا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کی تباہی ہو گئی۔ کسی نیک آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے تو اللہ درجات بلند کرتے ہیں، لیکن یہ جو نفرت کر رہا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا سب کچھ جل گیا۔ حبطت اعمال، کہ اعمال سارے ضبط ہو گئے، حبط ہو گئے، جلا دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ جیسے وہ قربانی کے لیے اسرائیلی کیا کرتے تھے، جلا دی جاتی، اگر جل گیا تو قربانی قبول ہو گئی، نہیں جلا تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمارے اعمال جلا دیے جاتے ہیں اگر نفرت ہے دل میں۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جہاں لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اگر اس دل میں نفرت ہے تو ایک قربانی بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ ورنہ یہ دن یہ اتنا اہم ہے، حضور نے فرمایا کوئی دن سال میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حضور نے فرمایا ہاں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آگے ارشاد فرمایا اگر جہاد کا مجاہد خود تیار ہو کر، خود سامان سے لیس ہو کر، خود سب کچھ زیادہ راہ لے کر جائے، سامان بھی ختم کر لے، زندگی کو بھی ختم کر لے، تو یہ ان دنوں سے عبادت میں بڑھ جائے گا، ورنہ ان دنوں کی عبادت سب سے بڑھیا ہے۔ ہر دن 1 سال کا روزے کا اجر، اور آخری دن جب 9 ذی الحجہ ہوگا جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے، اس میں میرے نبی نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف، پچھلا اور آنے والا 2 سال کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان دنوں کے برابر کوئی دن نہیں، چونکہ حج بھی انہی دنوں میں ہے، قربانی کی انہی دنوں میں ہے، 2 سال کا اجر ایک ہی روزے کا وہ بھی انہی دنوں میں ہے، ہر روزے کا اجر 1 سال کا وہ بھی انہی دنوں میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑی بات اگر ہم اس پر توجہ دیں نا، بہت عبادت کر سکتے ہیں، بہت بڑھیا عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ نے شاید فرمایا 1000 سال خیر من الف شہر، 1000 سال سے بہتر ہے ایک رات۔ کون سی؟ لیلۃ القدر کی۔ وہ تو آپ نے ارشاد فرمایا ڈھونڈو، اس میں کوئی تعین نہیں ہے، 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 29 کی ہو، 27 کی ہو، کوئی پتہ نہیں۔
کون سی رات ہے؟ لیکن ایک رات ہے، ڈھونڈو اس کے بارے میں 9 رات، یہ ساری راتیں 9 راتیں، یہ حضور نے فرمایا ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کیا مشکل ہے ہمارے لیے، کیا مشکل ہے ہمارے لیے عبادت کرنا؟ عبادت نہ بھی کر سکیں، تہجد نہ پڑھ سکیں، ذکر نہ کر سکیں، تلاوت نہ کر سکیں، کوئی اچھی بات نہ سنا سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، تو گناہ سے تو بچ سکتے۔ فرمایا جو ایک دن بغیر گناہ کے گزار دے، ایک دن 24 گھنٹے، وہ ایسے ہے جیسے کسی نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اصل جو وبال ختم کرنا تھا اس قربانی میں، وہ گناہ قربان کرنے تھے، گناہوں کو ذبح کرنا تھا، عیبوں کو ذبح کرنا تھا۔ اپنی عیب کیا ہے؟ اپنی عیب یہ نہیں ہے کہ ناک موٹا ہے، ناک پتلا ہے، آنکھ چھوٹی ہے، آنکھ چندھیالی ہے، یا ہاتھ پتلا ہے، یا ہاتھ چھوٹا ہے، یا قد چھوٹے قد بڑا ہے، یہ عیب نہیں تھے۔ عیب آنکھ عیب دیکھتی ہے، گناہ دیکھتی ہے، یہ عیب ہے۔ زبان بیان غلط کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، الزام لگاتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، یہ عیب ہے۔ دل میں نفرت، کینہ، بغض، حسد ہے، یہ عیب ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا، ان کو ذبح کرنا تھا، لیکن ہم سارے بھولے بھالے، ہم سارے، چاہے وہ دینی شخصیت ہو، دینی ہستی ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، ممبر کا ہو، مصلی کا ہو، باہر کا ہو، اندر کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھو، ہم سارے قربانی کے جانور میں عیب تو ڈھونڈتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عیب نہیں بیان کرتے، ان کو ذبح نہیں کرتے، ان کو قربان نہیں کرتے۔ تو میرا عزیزو، یہی التجا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو غلطیاں ہیں تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے پر جو وبال آتا ہے یہ ہاتھوں کی کمائی آتی ہے۔ کیا ہاتھوں کی کمائی؟ گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں۔ تو میرا دیدو